سلامونه او احترامات ملګرو، زه محمد عبد خان او تاسو ګورئ منظر ټي وي او موږ په سوات ته راغلي یو. په سوات کې دې ټایم کې د شنکر دره دا چې کوم دی د هغې سټوپا دا یو ډېر تاریخي ځای دی او موږ سره ډېر زیات پوهه د ارکیالوجي باندې او په تاریخ باندې پوهه دلاور صاحب چې هغه د لاهور نه راغلی دی او ورسره سټیو چې هغه د امریکې نه راغلی دی، د کلیفورنیا نه. نو د هغې رای تاسو ته رسو چې دی دلته کې ولې راغلي دي او د دې تاریخ حوالې سره دی څه وایي. لومبۍ به دلاور صاحب آپ کو تہ دل سے سوات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر تھوڑی بہت جو لوگ ہیں جن کو اسٹوپا کے حوالے سے اس کو نہیں پتہ، اگر آپ اس کو اس تاریخ کے حوالے سے بتا دیں تو بہت شکریہ. اسٹوپا ایک بہت اہم حصہ ہوتا ہے بدھسٹ عبادت گاہ کا. اور اسٹوپا ویسے جو لفظ ہے یہ پرانی سنسکرت لینگویج کا زبان کا لفظ ہے اور اسٹوپا کا مطلب ہوتا ہے کہ پتھروں کا ڈھیر. اور یہ پہلے بدھزم سے پہلے، بدھ مت سے پہلے یہ نا ایک آپ کہہ سکتے ہیں قبر ہوتی ہے، اسٹینڈنگ گریو، جسے اسٹینڈنگ گریو کہتے ہیں، یہ وہ ہوتی تھی. پھر بدھزم میں اسے کیوں زیادہ مقدس کر دیا گیا، مقدس ہوگی یہ جگہ، کیونکہ جب بودھا کو جب اس کی وفات ہوئی تو اس کو جلایا گیا، اسے کریمیٹ کیا گیا، تو اس کی جو راکھ تھی نا، جس کے ریمینس تھے وہ ڈیفرنٹ اسٹوپا میں دفنائے گئے نا. تو اس لیے اسٹوپا پھر نا بدھے سے ریلیٹڈ کر دیا، ایسوسیٹیڈ کر دیا گیا بدھے سے. تو اسی لیے اب جہاں بھی آپ جائیں، جہاں بھی آپ دیکھیں گے بدھ مت کی عبادت گاہ، اس میں ایک مین اسٹوپا ہوتا ہے. تو وہ اسٹوپے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹوپا سگنیفائی کرتا ہے بدھا کی پریزنس کو، کہ اس کی موجودگی یہاں پر ہے. اچھا، تو بدھا اب اسٹوپے کا بیسکلی اب مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ہے نا موجودگی اسٹوپے میں ہے، کیونکہ اسے ایسوسیٹ کر دیا گیا تھا اس کے ریلک سے، اس کی ریمین سے. تو جب بودھا مرنے والا تھا تو اس نے اپنے جو اس کے حواری تھے، چیلے تھے، ڈسائپل سے، ان کو بلایا. تو اس نے ایک نا کپڑے کا پیس لے کے نا ان کو بتایا کہ کس طرح آپ نے میری یاد میں اسٹوپا تعمیر کرنی ہے. اچھا. تو پہلے اس نے وہ کپڑے کو بچھا کے تو 4 کونے والا اسکوئر شیپ بنائی. پھر اس کے اوپر اس نے کہا راؤنڈ شیپ ہوا کرے گی. تو جو اسکوئر شیپ ہے اس کا مطلب ہے یہ زمین، کائنات، اور جو سرکل ہے اس کا مطلب ہے پیراڈائز، بہشت، جنت. تو جب یہ دونوں چیزیں بناتے ہیں تو ہم نا یہ دو انرجی کو کنیکٹ کر دیتے ہیں. اب بھی آپ دیکھیں اس کی جو بیس ہے نا یہ اسکوئر شیپ تھی اور اوپر یہ راؤنڈ شیپ ہے. یہ اسکوئر شیپ تھی نا اس طرح، اوپر یہ راؤنڈ شیپ ہے. تو پھر بعد میں بدھے نے اپنے جو اس کے حواری تھے، ڈسائپل تھے، ان کو نصیحت کی کہ میری یاد میں اسٹوپا بنایا کرو. تو اس لیے پھر ہر جگہ پر یہ اسٹوپا بنانا ایک بہت مقدس کام بن گیا تھا. جیسے آج ہمارے لوگوں میں ہم کرسچن ہیں تو چرچز بناتے ہیں، مسلم ہیں تو وہ مسجد بنا دیتے ہیں جب ان کے پاس خدا نے کو توفیق دی ہوتی ہے. تو اسی طرح بدھ مت میں یہ بہت عام بات ہوگی کہ اسٹوپا کو تعمیر کیا جائے. اچھا، یہ جو ہے اسٹوپا، جی یہ شنگر تو یہ اس کے حوالے سے شنگر درہ اسٹوپا اس کا نام ہے. اس کے حوالے سے بتائیے، کیونکہ یہ سوات میں ہے، اس کی کوئی الگ ہسٹری ہے، اس کی کوئی الگ وہ ہے؟ اس اسٹوپے کے ساتھ بہت ساری سٹوریز جڑی ہوئی ہیں. پہلی سٹوری یہ کہ جب بودھا کی وفات ہوئی تو اس کو جلایا گیا نا، تو اس کی جو ریمینس تھی، جیسے اس کی خاک تھی جسے راکھ کہتے ہیں، اور جو اس کے بونز تھے، ہڈیاں وغیرہ تھی، اس کو نا مختلف جو کنگڈمز تھی اس میں نا ڈیوائیڈ کر دیا گیا. تو یہاں پر جو اترا سینا بادشاہ تھا اس نے اپنا حصہ لیا. اچھا. تو کہا جاتا ہے کہ جب وہ بودھا کی راکھ کو لے کے آ رہے تھے تو وہ ہاتھی کے اوپر تھی، ایلیفینٹ کے اوپر انہوں نے رکھی ہوئی تھی. تو ایگزیکٹلی یہاں پر آ کے نا جو ایلیفینٹ تھا وہ یہاں بیٹھ گیا، تو ایک دم وہ پتھر بن گیا، پتھر کا ایلیفنٹ بن گیا. تو اس کی یاد میں یہاں پر ہی پھر اس نے یہ اسٹوپا بنوایا. یہ والا جو ہے، یہ والا شنکردار اسٹوپا، اس جگہ کو اس لیے مقرر کیا گیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر وہ ہاتھی جو بودھا کی ریمینز لے کے آ رہا تھا، یہاں آ کے وہ پتھر کا بن گیا تھا. تو ایک لیجنڈ ہو رہا ہے کہ وہ کس طرح بنا کہ ایون کہ اس ہاتھی نے وہ دیکھے ایک ماؤنٹین ہے سامنے، اس کے اوپر بادلوں پہ نا بودھا کی امیج لوگ دیکھتے تھے یہاں سے. اچھا. ہاں جی، ان کو بودھا وہاں سے نظر آتا تھا. لیکن یہ وہ لوگ تھے جو ان کے پیروکار تھے، ان سے محبت کرتے تھے. بالکل، یہ عام لوگ نہیں تھے. نہیں، عام لوگ نہیں، جن کی پاک آنکھیں ہوتی تھی، جن کی آنکھیں صاف ہوتی تھی، کلین ہوتی تھی، وہی اس چہرے کو وہاں سے دیکھ سکتے تھے. تو اس لیے یہ 2 سٹوری جو ہیں، جو واقعات ہیں، یہ بہت اہم ہے بدھ مت میں، جو اس اسٹوپا سے جڑے ہوئے ہیں.
جی تو یہ مین باتیں ہیں اسٹوپا کے متعلق، اس کی جو بدھ مت میں جو اس کی ہسٹری ہے اور جو واقعات ہیں. تو کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اسی اسٹوپا میں پھر بدھا کی ریمینز بھی رکھی گئی تھیں، کیونکہ یہی وہ جگہ تھی جہاں پر وہ ہاتھی پتھر کا ہوا تھا. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. اسٹیو, we welcome you in Khyber Pakhtunkhwa in Swat. So what's your views? You have Dilawar Saab and you have Swat and Stupa. So what about your views about Pakistan, about Pakhtunkhwa and about this Swat culture and history? Yeah, Especially Buddha history. This is my second time to come to the Pakistan. Before I think few years ago during the COVID, I come here from the Karachi all the way to the north, the Lahore. This time I'm very interesting about the Buddha, the history. I see how they before a long time ago how the Buddha spread out all the world, and I want to see what it is. This time my tour guide will bring me see exactly what they happen in the Swat Valley, and since there used to be this is the place was the Buddha created. The spread, and also I'm very interested about the image of the Buddha. And I think the few hours ago we go to the Swat Museum and see a lot of the artifacts. I feel very impressive. And during the 2,000 years ago, they kind of you can't imagine. So you will wish that these stupas will be preserved and people come here around the world and they saw this historical stupa. So Yes, you wish. yes. I hope in the future all the historic all the historic place should be preserved, and then later the people they come to see it. And because this is the historical place, you cannot change it. If you like a few years ago, the Taliban was blew out the Buddha image, but history is history. This is the art. It's for the human. Or we have to preserve it. I'm coming here. I see the Pakistan preserved very well, and also the people they have the preserve all the historic place. I think this should be continue. Make people come here. So now you are happy that all the things are good. Oh yes, now. I'm very happy because the Pakistani government they put a lot of effort to preserve this, educated people. So I think they did a very good job. Thank you so much. Thank you so Thank much. you. Thank you. دیکھیں جی، اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ زندہ قومیں جو ہوتی ہیں، جو پڑھی لکھی اچھی قومیں ہوتی ہیں، وہ کبھی اپنے ماضی کو نہیں بھولتی. یہ ہمارا ماضی ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، آپ اسے فالو کریں یا نہ کریں، لیکن ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں اس کو سنبھالنا چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں کو ہم یہ پروف کر سکیں کہ ہمارا ماضی کیا تھا. اگر یہ چیزیں ختم ہوگی تو پھر یہ افسانوں میں رہ جائے گی، کتابوں میں رہ جائیں گی، ہم اس کو پروو نہیں کر سکیں گے. لیکن جب یہ اسٹوپا کھڑے ہیں یہاں پر، تو جب غیر ملکی بھی لوگ آتے ہیں پوری دنیا سے، ہم انہیں دکھاتے ہیں اور ہم ان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ جو ہم انہیں بتا رہے ہیں ایگزیکٹلی یہاں پر ایسا ہے. سر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اسٹوپے ہیں، یہاں پر وہ بدھا بھی تھا ان کے، وہ بھی یہاں پر دفن ہے، تو ظاہر ہے پھر یہاں کے لوگ بدھا کے پیروکار تھے اور وہ ہمارے بڑے تھے. ہاں ہمارے بڑے تھے. تو یہ ایک ٹھیک ہے، اب ہم ان کو نہیں فالو کرتے، لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، رسپیکٹ کرنی چاہیے. یہ ہمارے ماضی کا حصہ ہے اور ہم نے یہ دنیا کو اپنے ملک کا ایک پازیٹیو امیج دینا ہے کہ ہم ٹیرورسٹ نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنے ماضی کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اب میرا مذہب ہو رہا ہے، کسی دوسرے کا مذہب ہو رہا ہے، لیکن ہمارا پاسٹ، ہمارا ماضی جسے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے اور ہمیں اسے پریزرو کرنا چاہیے. تو میں آپ کے ذریعے سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا جو اتھارٹیز ہیں کہ کائنڈلی ان کی زیادہ سے زیادہ دیکھ بھال کی جائے، تاکہ یہ ہمارے ملک کی امیج کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ ہم نے انہیں پریزرو کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ ایک پازیٹیو میسج پوری دنیا کو جاتا ہے جب انہیں پریزرو کرتے ہیں، ہم ان کی کیئر کرتے ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ. جو دغه دین جدا کردار